وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پنجاب میں پارٹی کی تنظیم نو اور مجوزہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ۔ قمر زمان قاہرہ کی سابق اسپیکر سندھ اسمبلی سراج درانی کے انتقال پر وزیر اعلیٰ سندھ سے تعزیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رومانیہ میں تعینات پاکستانی سفیر الیاس محمود نظامی کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے الیاس محمود نظامی کی وزارت خارجہ میں بطور ڈی جی ساؤتھ ایشیا خدمات کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے رومانیہ میں تعینات سفیر کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ اور افغانستان پاکستان میں سہ افریقی سیریز سے دستبردار، نومبر میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز میں شریک نہیں ہوگا۔ سہ ملکی سیریز کے لیے پی سی بی کا زمبابوے کرکٹ بورڈ سے رابطہ۔ پی سی بی کا کہنا ہے ٹرائی نیشن ٹی20 سیریز اپنے شیڈیول کے مطابق ہوگی، جلد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان میں ٹرائی سیریز ٹی20 ٹورنامنٹ 17 سے 29 نومبر تک شیڈیول۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمز شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ مجوزہ اصلاحاتی حکومتی ایجنڈے اور متوقع آئینی ترامیم پر غور ہوگا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد اور پنجاب کے معاملات پر غور ہوگا۔ پہلی مرتبہ 18 اکتوبر کا جلسہ منسوخ کر کے سی ای سی اجلاس بلایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ، میگا پروجیکٹ پر تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ اور ترقیاتی کاموں کے معیار کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر اظہار اطمینان، کہا منصوبے کو بروقت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے جی ٹی روڈ سے آنے والے مسافروں کو دارالحکومت تک سگنل فری رسائی ملے گی۔ سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں آئین کی آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور کیا جائے گا۔ حکومت سندھ بے نظیر ہاری کارڈ پروگرام کے تحت 55.9 ارب روپے کسانوں پر خرچ کرے گی۔ ابتدائی طور پر 4 لاکھ کسانوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا پہلے مرحلے میں 22,60,000 ایکڑ زمین کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ رواں ماہ مزید 50,000 بے نظیر ہاری کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ حکومت سندھ کے فیصلے سے چھوٹے کسانوں کو مؤثر انداز میں مدد ملے گی۔ صوبائی حکومت کے منصوبے ایئر پنجاب میں اہم پیش رفت، پنجاب کی اہم ایئر لائن کے قیام کے لیے عملی اقدامات تیز۔ ورکنگ کمیٹی نے 1 ارب روپے فنڈز کی ڈیمانڈ محکمہ خزانہ کو بھجوا دی۔ پنجاب حکومت جلد ایئر اتھارٹی یا بورڈ کی حتمی منظوری دے گی۔ پنجاب حکومت کا 5 طیارے لیز پر لینے کا ارادہ، مختلف کمپنیوں سے بات چیت جاری۔ سول ایویشن اتھارٹی کو لائسنس کے اجراء کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی۔ اسلام آباد میں اعلیٰ افسر غیر محفوظ، پولیس خاموش تماشائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم محمد عثمان کو اغوا کر لیا گیا، فوٹیج سامنے۔ 4 مسلح افراد نے پارکنگ بیسمنٹ میں گاڑی روکی اور زبردستی ساتھ لے گئے۔ واقعہ 14 اکتوبر کی رات پیش آیا۔ اہلیہ کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے پر امید، کہا اگر دونوں فریق لچک دکھائیں تو جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔
हंगरी में सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की भी राबते में रहेंगे। रूस और यूक्रेन में बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, सदर ट्रंप की मदद से जंग रोकी जा सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का इब्राहिम मुआहिदे में जल्द तोसी का इंदिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, जल्द मजीद अरब ममालिक भी मुआहिदे में शामिल होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। सऊदी अरब मुआहिदे में शामिल हुआ तो सब ममालिक आ जाएंगे। कुछ ममालिक के रहनुमाओं के साथ इस हवाले से इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई। सदर ट्रंप की ईरान और इसराइल में भी आमन मुआहिदा कराने की ख्वाहिश। बोले, अगर ईरान और इसराइल में आमन हो जाए तो ये खित्ते के लिए तारीखी दिन होगा। उधर बरतानवी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है, सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान कतर की तर्ज पर दिफाई मुआहिदे पर बातचीत जारी है। सऊदी वली अहद के दौरे अमरीका में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद। सऊदी अरब पर हमले को अमरीका के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। इसराइल ने अमन माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए, 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। इसराइली जारहियत का निशाना बनने वाले अफराद अल जैतून से लौट रहे थे। हमास की जंग बंदी के बावजूद इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में निकाब पर पाबंदी आयद। पुर्तगाली पार्लियामेंट ने इंतहाई दाएं बाजू की जमात के पेश करदा बिल की मंजूरी दे दी। अवामी मकामात पर निकाब पर करने पर 4000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। किसी को जबरदस्ती निकाब पहनाने या मजबूर करने पर 3 साल तक कैद की सजा होगी। हवाई जहाजों, सिफारती अहातों और इबादत गाहों में पर्दे की इजाजत होगी। मडगास्कर में नई सियासी तब्दीली। कर्नल माइकल ने बतौर सदर हलफ उठा लिया। मडगास्कर में जनरेशन जी के मुल्क गिर एहतजाज के नतीजे में सदर एंड्री मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। बुरी फौजी काउंसिल ने इक्तिदार संभाल लिया। अदालती फैसले के बाद कर्नल माइकल को मुंतखब सदर के तौर पर आईनी हैसियत हासिल हो गई। बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल छोड़ने का ऐलान। कहा, तमाम एजाज़ात और अलकाबात से दस्तबरदार हो रहा हूँ। शहजादा एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादा एंड्रयू ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद भी की।